مستحکم ہو رہا ہے. ہم نے 15 دن کے پچھلے 15 دن کی ایوریج فلیٹ کو ایکسچینج ریٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کمپنیاں جو لے رہی ہیں اس فلیٹ پرائس پہ لے رہی ہیں. کسی کمپنی نے اگر کوئی ساہوکار نہیں ہے، اگر سستا بھی لے لیا تو ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ایوریج فلیٹس کی پرائس کو لیا، اس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرا، اس کے اوپر ہم پریمیم ڈالتے ہیں کیونکہ آج کل ریفائنری کی شارٹیج ہے تو ہم کو ڈالر ڈیزل اور پیٹرول دونوں پریمیم پہ ملتا ہے. ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے قطر سے کویت سے، جس کے تحت ڈیزل ہم کو $8.5 کے پریمیم پہ ملتا ہے، مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے، پی ایس او کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے. اور اس کے اندر ایل سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں، کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ $17 کا $17.5 کا نمبر تھا. پچھلے 15 دنوں پہلے جب تھا تو وہ $15 تھا، اس بار 17.5 ہو گیا. پریمیم جو ہے ریفائنری کی شارٹیج کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا 12.5 ہے، ہمارے یہاں 17 ہم کو لگتا ہے. تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں، انسیڈنٹلز ڈالتے ہیں، شرنکیج ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائس ہوگی. مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے، مثال کے طور پہ جو آج تیل آیا ہے، وہ تیل مثال کے طور پہ آج ہم نے اس کو، اگر ڈالر کی پرائس 213 ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریج پرائس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو. اب جب وہ 2 مہینے بعد جب وہ ایکچوئل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے. آج اگر 213 ہے، اس دن 220 ہے، تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو. تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں. تو پچھلی جو ایل سیاں کھلی ہوئی تھیں وہ $207-208 پہ کھلی تھی، جس کی پیمنٹ 238 میں بھی ہوئی ہے، 240 میں بھی ہوئی ہے، کوئی 228 میں بھی ہوئی ہے. تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا، اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، جو ہونے والی ہے اگلے 2-4 دن میں، اس کو 215 پہ ٹرو اپ کیا. تو کچھ 228 والی ایلسیاں بھی 215 پہ ٹرو اپ ہوئی ہیں، دونوں طرف ہوا. اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ، اور کل رات کو 8 بجے تک نمبر، 9 بجے تک نمبر جو تھا وہ $9 کچھ 50 سینٹ ہمارا تخمینہ. تو جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ $6.72 آیا. اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بخاطر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی، اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یہ اوگرا سے آتا ہے، اوگرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے. اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے، پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے، سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے. فائنانس اس میں اگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے، کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے. اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا، ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا. پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا. میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں، کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں. یہ میں نے کہا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اوگرا نے پچھلے سال ڈٹرمن کیا ہے اس چیز کو، میں سوال پورے ختم کر لوں پھر آپ سوال پوچھ لیجیے. میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور بالکل پابند ہوں، اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں. اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، جس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی، کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا. اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، قوم نے ٹرسٹ کیا، میرے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کیا، ہماری قیادت نے ٹرسٹ کیا، کولیشن نے ٹرسٹ کیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا. اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے. ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے، امپورٹ کو کم کریں گے، امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کریں گے. اور یہ جو جید صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بول چکا ہوں، اور اللہ نے کی مہربانی سے یہ ہوا، کیونکہ یہ بیسک سمپل اکنامکس ہے. اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے، ہم کو خود مختاری دینی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، خود انحصاری کرنی چاہیے، تو بھائی وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے جب آپ اتنے لمبے ڈیفیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے جا کے آپ پیسے مانگنے پڑتے ہیں؟ ہم کو بھی مانگنا پڑ رہا ہے، لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے. آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو. یہ ریئل خودداری ہے، یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی.
اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے. میاں نواز شریف کے دور میں 5 سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے. وہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو 12,500 میگا واٹ مشکل سے بنتا تھا جب گئے, اور اس کے بعد 25,000 میگا واٹ بننا لگا. لیکن جب ہم نے 25,000 میگا واٹ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا؟ اب ہمارے پاس کوئلہ خرید, اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے. جب چائنا پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے. جب ویتنام پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے. ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا, پاور پلانٹ لگا دی اور شادی آئل کے اندر ہم نے چراغاں کر دیا. تو پھر ہمارے پاس نہ ڈالر بچے, نہ کوئی ین بچا, نہ کوئی یورو بچا جس سے ہم چیزیں خرید سکتے. ڈالر ہسٹورک ہائی پہ ہے اگینسٹ دنیا کی کرنسیز. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی بھگتا ہے, لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی چل رہی ہے, لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کری کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریونیو بھی جمع کیا ہے, ہم نے جو ملک کے پرانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالو کر رہے ہیں, اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ. آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی, یہ آپ سب نے کے پاس بھی گھوم رہی تھی, کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فارورڈ کی ہے, کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے. ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا $1 کا بانڈ جو تھا وہ 70 سینٹ میں بک رہا تھا. اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا. جب آپ کا بانڈ 70 سینٹ میں بک رہا اور 50 سینٹ میں بک رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو آپ کو $1 دینا ہے وہ تو 50 سینٹ کے اندر آپ کے ڈالر کا بانڈ خرید سکتا ہے. آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے. آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے 95-96 پیسے کا بک رہا ہے, 96% پہ بک رہا ہے. یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 80 کے نیچے تھا, 78 پیسے پہ تھا. پاکستان کا 24 کا بانڈ جو تھا وہ 22% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, جسٹ 22% فیس ویلیو کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. ایلڈ تو بہت زیادہ تھی. آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو کے اوپر ڈسکاؤنٹ 4% ہے. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. جو چوتھی لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ سے, اس کو ہم نے آج بچایا ہے نا اللہ کی مہربانی سے. ہم یہاں پہ لے کے آئے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں, پھر ہم IMF سے لڑائی شروع کر دیں, پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر 303 روپے پیٹرول ہے. ہندوستان میں ہم سے 60 گنا زیادہ کا وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 10 بلین نہیں ہے, ان کے پاس 600 بلین ہے. آج بنگلہ دیش جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا اس کے پاس 35 بلین پڑے ہوئے, ہمارے پاس 10 بلین نہیں ہے. ادھر 308 روپے کا پیٹرول بک رہا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, اور اب میں سری لنکا سے کمپیئر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا, لیکن وہاں پر فری مارکیٹ کے اندر 3,000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے, اور ایسے آفیشیل پرائس پہ 470 ہے. وہاں پہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے 46% بجلی مہنگی کی تھی. دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. کموڈٹی سپر سائیکل کو چھوڑ دیں, گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرو بلڈ تھے, کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے. ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا. تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا, سیاسی سیکریفائس دی اور دیتے رہیں گے. پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے, وہ ہمارے لیے, اور انشاءاللہ تعالی بے دریغ مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے. اور میں تو ذاتی طور پہ ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, یہ جو جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالی اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے پاکستان میں. ڈالر نیچے آ گیا ہے. اب نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے, جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے. میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب کہ روپیہ نیچے گیا ہے, مجھ سے کابینہ میں بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا. تو میں نے کہا پچھلی ہفتے 2 ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور 236 تک پہنچ گیا تھا, اس دن ہم نے 3 روپے پیٹرول کم کیا تھا. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. 248 پیٹرول لے کے گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ میں خیال 17-18 روپے کم کیا, پھر 3 روپے کم کیا, اور آج 6 روپے بڑھا ہے. آج بھی میں خیال 233-234 پہ پیٹرول ہے. اگین 70 روپے ہندوستان سے کم ہے اور 75 روپے بنگلہ دیش سے کم ہے. میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں, اگر کوئی سوال ہو. آپ کا ہی پہلا سوال تھا. جی بھائی. سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے پرائسز, تو اس میں ایکسچینج ریٹ بھی اس کو دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن جب ہم
31 जुलाई की बात करें, जब रेट डिटरमिन हो रहे थे तो उस वक्त डॉलर की प्राइस थी 239, 236 था तकरीबन 103 थे। तो आप मुझे ये बताएं, उस वक्त एक्स रिफाइनरी जो प्राइस थी वो 191 थी, 7 रुपये जो मार्जिन था वो भी आपने लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 197 कैसे हो गई और किस फार्मूले के तहत हो गई, और क्योंकि डॉलर भी नीचे आ गया, ब्रेंट भी नीचे आ गया। भाई ये बात जो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम जो प्राइस पाकिस्तान में ओगरा डिटरमिन करता है वो ब्रांड से नहीं करता, प्लेट्स से करता है, प्लेट्स की एवरेज पे करता है, ठीक है। प्लेट्स और ब्रांड्स जो हैं वो अमूमन साथ चलती हैं लेकिन एक साथ नहीं चलती हैं। 5-6 दिन पहले प्लेट्स जो था वो लास्ट फ्राइडे को 95 पे था, थर्सडे को 94 पे था, उसके बाद मंडे को मेरे ख्याल या पता नहीं 105 पे पहुंच गया, फ्राइडे को, थर्सडे को 95 पे था, फिर 105 पे पहुंच गया और फिर कुछ उसके बाद कम हो गया। जो मैंने आखिरी देखी थी एवरेज वो 102 था, फिर शायद मंडे के दिन वापस और गिरा है। तो एक तो हम ब्रांड को देखते हैं, दूसरा ये कि लास्ट डे प्राइस आप डॉलर की प्राइस दे रहे हैं वो एवरेज प्राइस देखते हैं। सो एवरेज प्राइस अगर इस पीरियड के अंदर 238 से शुरू हुई थी और 215 पे ख़त्म हुई है, मेरे ख्याल से एवरेज प्राइस नहीं, कल की प्राइस थी ना 214 या ऐसे कुछ थी, 213 नहीं 214 थी मेरे ख्याल से, कल की जो प्राइस थी, हाँ कल जो नहीं, कल क्लोजिंग प्राइस 213.98 थी, लेकिन वो एवरेज प्राइस थी। जो बाइंग प्राइस होती है वो देखते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसकी एवरेज प्राइस जो थी वो 227 आ रही थी, तो उससे वो करते हैं। और फिर जो मैंने आपको कहा कि एक चीज़ ट्रू अप होती है और फिर एक चीज़ होती है प्रीमियम्स, तो प्रीमियम भी $2 बढ़ गए थे और ट्रू अप था। ओगरा का कागज़ मेरे पास कहीं रखा होगा या मेरे पास नहीं होगा तो मैं मंगवा लूँगा बिलाल से कह के, वो हम आपको दिखा देंगे जिसको देखना है। जी भाई, एक एक करके ये ब्रिज बताएगा। जी खालिद भाई। सबसे बड़ा इशू जो आपके साथ आ रहा है वो ट्रांसपेरेंसी है। ये वाली सारी शीट आप हमेशा वेबसाइट के ऊपर डालें तो ये वाले जो सवाल इधर हो रहे हैं या लोग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है फाइनेंस का हूँ, ओगरा का आदमी नहीं हूँ, मैं ओगरा के चेयरमैन साहब से गुजारिश ये करूँगा कि वो एक दिन अपने दफ्तर पे आप तमाम लोगों को बुला के ज़रा सा उसको एकदम समझा दें। कागज़ देने से सिर्फ फ़ायदा नहीं, कागज़ भी दे दें आपको और हर हफ्ते कागज़ भी डाल दिया करें, कागज़ भी वेबसाइट पे कागज़ अगर नहीं होता तो डाल दिया करें और आप लोगों को समझा भी देंगे किस तरह प्राइस होती है। जी मैं आ रहा हूँ, सबके पास एक एक करके आ रहा हूँ। ये क्या था?